شروع کروں؟ جی شیخ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا عالم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم اور اپنے دشمن کو، اولیاء دوست، تلقون الیہم بالمودۃ، تم پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا، وقد کفروا، جبکہ انہوں نے یقیناً کفر کیا، بما جاءکم، اس کا جو آیا ہے تمہارے پاس، من الحق، حق میں سے، یخرجون الرسول، وہ نکالتے ہیں رسول کو، وإیاکم اور تمہیں بھی، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس وجہ سے کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ اپنے رب پر، ان کنتم خرجتم، اگر ہو تم نکلے، جہادن، جہاد کے لیے، فی سبیلی، میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور تلاش کرتے ہوئے میری رضامندی، تسرون الیہم بالمودۃ، تم خفیہ پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا، وَأَنَا أَعْلَمُ، حالانکہ میں جانتا ہوں، بما اخفیتم، اسے جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعلہ منکم، اور جو ایسا کرے تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. یہ سورہ ممتحنہ ہے اور اس کی ابتدا مومنوں کو خطاب کر کے ہو رہی ہے. اس میں دوستی اور دشمنی کا معیار بتایا ہے اللہ رب العالمین نے، کہ کن سے دوستی کی جائے گی اور کن سے دشمنی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنوں، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. کون دشمن ہے؟ ہمارے اور اللہ کے. یہ کفار و مشرکین اور منافقین، یہ سب اللہ کے بھی دشمن ہیں اور ہمارے بھی دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان سے دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ انہوں نے حق کا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، وہ ایمان نہیں لاتے. دوسرے وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ تمہیں اور رسول کو، سب کو اپنے ملک سے، اپنے شہر سے نکال رہے ہیں، شہر بدر کر رہے ہیں. تمہارا گناہ کیا ہے؟ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، لہذا اگر تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو جہاد کے لیے اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہو تو ایسا مت کرو، ان سے دوستی مت کرو. اور جو ایسا کرے گا
سے بھٹک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات اس میں سمجھائی ہے مسلمانوں کو کہ کفار و مشرکین تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے اور وہ تمہاری دوستی اور محبت کے لائق نہیں ہے۔ دراصل یہ آیت نازل ہوئی تھی اس موقع پر جب مسلمانوں میں سے ایک صحابی سے غلطی ہو گئی تھی اور انہوں نے پیغام بھیج دیا تھا مکہ والوں کے پاس خفیہ۔ اب خفیہ پیغام بھیجنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی گئی۔ حالات یہ تھے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہوئی تھی مسلمانوں اور کفار کے درمیان، یعنی کفار مکہ کے درمیان، تو اس میں جو دو قبیلے تھے بنو خزاعہ کے اور بنو بکر، تو بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کے حلیف اور ساتھی بن گئے تھے اور بنو بکر قریش کے ساتھی بن گئے تھے، یعنی ان کے حلیف بن گئے تھے۔ ہوا یہ کہ 1.5 سال کے بعد ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہو گئی، یعنی بنو خزاعہ اور بنو بکر میں۔ تو قریش نے اپنے حلیف بنو بکر کا خوب ساتھ دیا اور بنو خزاعہ کے ساتھ زیادتی کی، یہاں تک کہ وہ لوگ حرم میں آئے تو وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑا اور ان کے ساتھ زیادتی کی۔ تو اب بنو خزاعہ کے 40 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے اور حالات کے بارے میں بتایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا یہ بات جان کر، اور پھر آپ نے پیغام بھیجوا دیا مکہ والوں کے پاس، اور اس پیغام میں 3 شرطیں آپ نے رکھ دی۔ ایک شرط تو یہ تھی کہ بنو خزاعہ کے جتنے لوگ مارے گئے ہیں یہ قریش کے لوگ اس کا خون بہا ادا کریں، اور دوسری چیز یہ کہ بنو بکر کی حمایت سے وہ دستبردار ہو جائیں جو حلیف تھے، اب یہ دوستی ختم کریں۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ جو معاہدہ ہوا تھا اب اس کے اختتام کا اعلان کر دیں، کیونکہ غدر اور دھوکہ ان لوگوں کی طرف سے ہوا تھا۔ یہ بات سن کر کفار مکہ اور قریش کو غصہ آیا اور ان کے نوجوان بھڑک اٹھے اور کہا کہ ہم سے اتنی شرطیں مسلمان منوائیں گے؟ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، صرف تیسری شرط مانتے ہیں کہ جو معاہدہ تھا ہم اسے ختم کرتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام لے کر گئے تھے وہ واپس آئے اور آپ کو اطلاع دی، اور بعد میں جو ذرا وقت گزرا تب خوف لاحق ہوا اہل مکہ کو کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، اب تو بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تو ان لوگوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ جائیں اور صلح کی بات کریں اور پھر سے تجدید عہد کر لیں کہ جو معاہدہ ہوا تھا ہم پھر سے اس کی تجدید کرتے ہیں۔ تو وہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اسی طریقے سے ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہم، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سب سے کہلوایا، مگر سب نے کہا کہ ہم اس تعلق سے نہیں بولیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے۔ اور پھر وہ خود ہی مسجد نبوی میں پہنچ کر اعلان کیے کہ ہم پھر سے تجدید عہد کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں کہہ کر کے وہ چلے گئے، لیکن چونکہ ان لوگوں نے بدعہدی کی تھی، وعدہ توڑا تھا اور مسلمانوں کے حلیفوں کو نقصان پہنچایا تھا اور تکلیف دی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اب جنگ کی خفیہ تیاری کر رہے تھے۔ خفیہ تیاری کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ حرم جانا تھا، مکہ میں جانا تھا، اور مکہ حرم ہے اور اس کی آپ پامالی نہیں
چاہتے تھے اور حرم میں لوگوں کو تکلیف دینا یا ان کا خون بہانا نہیں چاہتے تھے. آپ چاہتے تھے کہ خفیہ طور سے ان لوگوں کے پاس جائیں ایک بڑی نفری لے کر اور وہ دیکھ کر خوفزدہ ہو جائیں اور ہتھیار ڈال دیں، جنگ کی ضرورت نہ پیش آئے. تو آپ نے خفیہ تیاری شروع کر دی. ایک صحابی تھے حاتب بن ابی بلتع، ان کے بچے وغیرہ مکہ میں تھے اور ان کا کوئی رشتہ دار وغیرہ وہاں پہ نہیں تھا. جب یہ حالات انہوں نے دیکھے تو خفیہ ایک خط لکھا سرداران قریش کے نام، اور مکہ سے ایک عورت آئی ہوئی تھی سارا نام کی، اس کو دے دیا کہ یہ خط لے جاؤ اور مکہ کے کسی سردار کو دے دینا. اس میں انہوں نے لکھ دیا تھا کہ مسلمان تیاری کر رہے ہیں حملہ کرنے کی، اس لیے تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ. یہ صحابی دراصل بدری صحابی تھے، یعنی جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے حاتب بن ابی بلتع، اور مخلص اور دیندار صحابی تھے. صرف اس وجہ سے کہ میں اتنا احسان مکہ والوں پر کر دوں گا تو وہ میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اس احسان کے بدلے ان کی حفاظت ہو جائے گی. ادھر جب انہوں نے بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ فلاں عورت اونٹ پر سوار ہے اور وہ ایک خط لے کر جا رہی ہے جس میں تمہارا راز فاش ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے 3 صحابی کو اس کے لیے بھیج دیا، یعنی پتہ لگانے کے لیے. 3 صحابہ میں علی رضی اللہ عنہ تھے اور اسی طریقے سے 2 اور صحابی بھی موجود تھے. تو یہ تینوں گئے اور پھر اس عورت سے خط لے کر کے آئے. علی رضی اللہ عنہ تھے اور زبیر رضی اللہ عنہ اور مقداد رضی اللہ عنہ. یہ تینوں گئے اور اس عورت کو پا لیا اور اس سے کہا کہ خط دو جو لے کر جا رہی ہو. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خط دو، ہمیں معلوم ہے، اگر نہیں دو گی تو ابھی ہم تم کو ننگا کر دیں گے. جب وہ ڈری تو پھر اپنے جوڑے سے خط نکالی اور حوالے کر دی. اب یہ لوگ وہ خط لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیکھا، پڑھا اور حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری پوری بات اچھی طرح سن لے. میں نہ کفر کیا ہوں نہ شرک کیا ہوں، میں ایمان پر باقی ہوں. صرف بات اتنی ہے کہ جتنے مہاجر صحابہ آئے ہیں ان کے گھرانے کے لوگ مکہ میں ہیں. میں ایسا انسان ہوں کہ میرے گھرانے اور خاندان کا کوئی انسان مکہ میں نہیں ہے، اس لیے مجھ کو ڈر لاحق ہوا کہ وہ میرے بچوں کو نقصان پہنچا دیں گے. تو میں یہ سوچ کر ان لوگوں کو پر ایک احسان کرنا چاہا اور یہ پیغام بھیج دیا. میرا اس کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں تھا. کیونکہ انہوں نے سچ کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا اور درگزر کر دیا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں، میں ان کی گردن مار دوں. انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ جو ہمارا راز تھا ان کو کیوں فاش کرنا چاہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر ٹھہرو، یہ بدری صحابی ہیں. اللہ تعالیٰ نے 7واں آسمان کے اوپر سے جھانک کر دیکھا تھا ان بدری صحابہ کو اور ان سے کہہ دیا تھا افعلوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. کوئی تو بات ہے ایمان کی ان لوگوں میں جس کی وجہ سے اللہ نے یہ اعلان کیا ہے. اس لیے ہم کو سختی کرنے اور ان کے تعلق سے کوئی غلط بات سوچنے کی ضرورت نہیں. یہ حقیقت میں ایمان والے ہیں، بس جنگی چالوں کو نہیں سمجھ پائے
آئے اور اپنی سادگی میں یہ بات ان سے سرزد ہو گئی جو بہرحال غلط تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تمام اہل بدر کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے تو پھر ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ واقعہ پیش آیا، اس طرح کی بات ہوئی، تو بات تو غلط ہوئی تھی، کام غلط ہوا تھا، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو ارادہ تھا اس کے خلاف باتیں ظاہر کی جا رہی تھی اور دشمن سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ہمارے بچوں کی حفاظت کریں گے اور ساتھ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کر کے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ اے ایمان والو، جو دشمن ہیں ہمارے اور تمہارے، یعنی یہ کفار و مشرکین، یہ دوستی کے لائق نہیں ہے. یہ کبھی تمہاری حفاظت نہیں کریں گے اور نہ تمہارے بچوں کی حفاظت کریں گے. ان کی حفاظت کے لیے تو اللہ کافی ہے. تمہیں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آئی اور یہ کیوں سے سوچ لیے کہ یہ کفار جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ تمہارے ساتھ مخلص ہوں گے؟ تو تم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ان کی طرف جبکہ وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں. اور ان لوگوں نے تو اسلام کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا. ایک تو وہ اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کا انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، اور دوسری زیادتی یہ کرتے ہیں کہ یہ تمہیں دیکھنا نہیں چاہتے، تمہارا وجود انہیں برداشت نہیں ہوتا، تو یہ تمہیں اپنے شہر سے، اپنے جگہ سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں. اور ان لوگوں نے نکالا بھی ہے، تمہیں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. اتنی دشمنی ہے ان کو. جب یہ دوستی چاہتے ہیں نہ کرتے ہیں، نہ کوئی ان کو ہمدردی ہے، تب بھی تمہیں یہ بات نہیں سمجھ میں آئی. یہ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، اور یہ تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے قریب آ جاؤ اور کفر کرنے لگو، تب یہ حقیقت میں تمہارا ساتھ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ جب وہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ بھی خراب ہے اور ان کی نیت بھی غلط ہے، تو تم لوگ جب اللہ پر ایمان لائے ہو اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اور اللہ کی رضامندی کے لیے نکلے ہو اور نکلتے ہو، تو اب ایسی صورت میں تم کو خفیہ یا ظاہر طور سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں. تم خفیہ پیغام ان کے پاس بھیجتے ہو اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو. تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں یہ خط بھیجوں گا تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا اپنے رسول کو؟ اگر رسول عالم الغیب نہیں ہے تو کیا اللہ بھی عالم الغیب نہیں ہے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ بتا دے گا. تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی یا دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ اصل میں صحابہ کیوں دل میں یہ بات تو تھی، مگر بیوی بچوں کی محبت غالب آئی اور انہوں نے یہ کام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اللہ تو ظاہر اور پوشیدہ ساری باتوں کو جانتا ہے. جو تم کھلے کرو اور جو چھپا کے کرو، چھپا کر کے خط بھیجو، ظاہر کر کے خط بھیجو، ان ساری باتوں کو اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے. اس لیے ان سے دوستی اور محبت کی پیڑ بڑھانے کی ضرورت نہیں. اور اگر کوئی خفیہ یا ظاہر طور سے ان سے دوستی کرے اور ان سے محبت کا اظہار کرے تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اس میں ان سارے لوگوں کو پیغام دے دیا گیا جو لوگ منافقت کا راستہ اپناتے ہیں. اور یہ بات بھی اس سے سمجھ میں آئی کہ سارے لوگ ایک قسم کے نہیں ہوتے. بعض لوگ سادہ دل ہوتے ہیں اور اچھے ایمان والے، لیکن نافہمی کی بنیاد پر کوئی کام کر جاتے ہیں. اور بعض لوگ منافق ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، اسلام سے محبت نہیں ہوتی تو مسلمانوں کو، اہل اسلام کو یا خود
اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت سی حرکتیں کر ڈالتے ہیں. تو سب کے معاملات یکساں نہیں ہوتے اور سب کے ساتھ معاملہ یکساں کیا بھی نہیں جائے. چونکہ یہ صحابی بدری صحابی تھے اور ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند تھا اور اللہ نے سارے بدری صحابہ کے لیے اعلان کر دیا تھا اور دوسرے انہوں نے خود آ کر کے بتا بھی دیا تھا کہ میں سچا مومن ہوں. صرف یہ حرکت مجھ سے بیوی بچوں کی محبت میں ہو گئی ورنہ اسلام کے میں خلاف نہیں، غلطی ہوئی مجھ سے اور میں نے ایسا کیا. تو صاف صاف بتا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا. لیکن اصل نظام یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا مومن نہ ہو اور وہ ایسی حرکت کرے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ دین و ایمان سے چلا جائے گا اور وہ قابل گردن ستنی. ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، شریعت یہی حکم دیتی. لیکن سب کے ساتھ معاملہ یکساں نہیں ہوتا کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ بدری صحابہ کا مقام کیا ہے اور دوسرے لوگوں کا کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو کچھ بھی تم چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے مجھے اس کا علم ہو جاتا ہے اور میں تو اپنے رسول کو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہوں. اور جو اس طرح کے کام کرے تو اللہ نے بتا دیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا، یعنی گمراہ ہو گیا، کافر ہو گیا اور وہ قتل کے لائق ہو گیا. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین مومنوں کی مدد کرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اس میں یہ درس بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ رب العالمین جب ضرورت سمجھتا ہے وحی بھیج دیتا ہے اور اپنے نبی کو حالات سے مطلع کر دیتا ہے. اور اس میں یہ درس بھی ہے کہ منافقین اور کفار اگر یقین نہ کریں تب بھی مسلمانوں کو تعلیم ہے کہ وہ یہ یقین رکھیں کہ کوئی بھی معاملہ پیش آئے، کیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں، اللہ کی نظر سے وہ حالات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں. اللہ خوب جانتا ہے، کبھی امتحان کی بنیاد پر مومنوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور کبھی ان کو ایمان میں پختہ کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے اور کبھی ان کو غلطی سے حق کی طرف رجوع کرنے کے لیے امتحان اور آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور فرج اور آسانی آنے میں ذرا دیر ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کو سارے حالات کا پتہ ہے، اس زمانے میں بھی اور آج کے حالات کا بھی. إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. اگر وہ پا جائیں تمہیں، یعنی کہیں پا جائیں اور تم اکیلے میں ہو، یہ مراد ہے اس سے. یکونوا لکم اعداء، تو وہ ہو جائے تمہارے دشمن، ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور وہ پھیلا دیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، اور والسنتہم، اور اپنی زبانیں، بالسوء، برائی کے ساتھ، وودوا لو تکفرون، اور ان کی تو خواہش ہے کہ تم کفر کرنے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا کہ یہ جب ڈرتے رہتے ہیں تو محبت اور دوستی اور تعلقات کی بات کرتے ہیں، لیکن جب گھات میں پاتے ہیں اور تم کو اکیلا پاتے ہیں تو وہ اندر سے اتنا جلے بھنے ہوئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں تمہیں ختم کر دیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ تم کو راہ راست سے بھٹکا دیں اور ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اور برا بھلا بھی کہتے ہیں اور طرح طرح کے تانے بھی دیتے ہیں. یہ ساری باتیں ان کی طرف سے سرزد ہوتی ہیں اور ان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ تم اسلام چھوڑ کر کفر کرنا شروع کر دو، بے دین ہو جاؤ. تو دشمنی اندر ہے اور جب پاتے ہیں موقع اور اپنی قوت تو مسلمانوں کو مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، انہیں گالی بھاڑی دیتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے گھر لوٹاؤ، یعنی کافر بن جاؤ. وہ سمجھتے ہیں کہ کفر
کی طرف لوٹ جانا یہ گھر کی طرف لوٹنا ہے، حالانکہ یہ جہنم کی طرف لوٹنا ہے۔ گھر کی طرف لوٹنا تو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، رسول کی طرف لوٹنا ہے، دین اسلام کی طرف لوٹنا ہے۔ لیکن وہ لوگ اسی زوم میں مبتلا ہے کہ مسلمانوں کو یا تو کافر بنا دو یا ان کو تہہ تیغ کر دو اور دنیا سے نیست نابود کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ کافر ایسے ہی ہیں، تم لوگ یہ بات جان لو۔ جب وہ اندر سے کھول رہے ہیں اور اس قدر زیادتی کرتے ہیں اور تم محبت کی پین پڑھاتے ہو، یہ عجیب معاملہ ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے جو تم لوگ اختیار کیے ہوئے؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اس طرح نادانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر کہا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ ہرگز فائدہ نہیں دیں گے تمہیں تمہارے رشتے ناتے، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامہ قیامت کے دن، یفصل بینکم وہ فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم کرتے۔ بتا دیا کہ اولاد کی محبت میں تم نے یہ غلطی کی تو لو سنو، اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی قیامت کے دن، تمہاری خاندان کے لوگ اور رشتہ دار تمہارے کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن۔ جس اولاد کے لیے پورے مسلمانوں اور ان کے فوائد کو پس پشت ڈال کر کے اپنا فائدہ تم دیکھ رہے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فائدہ تمہیں نہ دنیا میں حاصل ہوگا اور نہ آخرت۔ جن کے لیے تم اتنی حد تک پہنچ گئے کہ مسلمانوں کے مفاد کو ترک کر دیا اور اپنا فائدہ سامنے رکھا، یہ اولاد تمہارے کام نہیں، نہ تمہاری خاندان اور رشتہ دار کے لوگ تمہارے کام آئے۔ اس لیے تمہاری نظر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہونی چاہیے، آخرت کی کامیابی کی طرف ہونی چاہیے، مسلمانوں کے اجتماعی فوائد کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نظام بھی ہے کہ ہمیشہ اجتماعی فوائد کو انفرادی فوائد پہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر اپنا نقصان ہو اور پورے مسلمانوں کا فائدہ ہو تو ہم اپنا نقصان کر لیں گے اور پورے مسلمانوں کو اپنے فائدے کی خاطر نقصان میں نہیں ڈالیں گے۔ یہی اسلامی نظام اور اسلامی طریقہ ہے۔ آخر ایک قاتل کو قتل کیوں کیا جاتا ہے جبکہ مسلمانوں کی جان اور مال کی تو بڑی اہمیت ہے، لیکن اس لیے قتل کیا جاتا ہے کسی بھی قاتل کو کہ ایک آدمی کو قتل کرنے سے پورے مسلمان محفوظ ہوں گے اور ان کی جان محفوظ۔ تو ہمیشہ دین اسلام نے اکثریت کے فوائد کو انفرادی فوائد پر ترجیح دی ہے۔ تو یہ بات بھی گویا کہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اہل و عیال، خیش و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، یہ سب کے سب بروز قیامت کام نہیں آئیں گے۔ تمہاری نظر ہمیشہ ہونی چاہیے دین پر، اسلام پر، اللہ اور اس کے رسول پر اور مسلمانوں کے اجتماعی فوائد پر۔ پھر اللہ نے کہا یفصل بینکم، وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، جو غلط کرتا ہے جو صحیح کرتا ہے سب کے فیصلے ہوں گے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یفصل بینکم، وہ جدائی پیدا کر دے گا تمہارے درمیان، یعنی اہل جنت کو جنت میں داخل کر دے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ یا اس کا یہ معنی بیان کیا ہے مفسرین نے کہ جدائی اس طرح پیدا کر دے گا کہ لوگ ایک دوسرے کو، اپنے قریبی لوگوں کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، دور بھاگیں گے، بیوی شوہر سے، بیٹے باپ سے، باپ اولاد سے، اور رشتہ دار اپنے اپنے کنبے کے لوگوں سے، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر دور بھاگیں گے، سب جدا جدا ہو جائیں گے۔ تو یہ دو تین معانی مفسرین نے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ لوگ تمہیں فائدہ بھی نہیں دیں گے اور سب کو اپنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، اور کوئی وہاں تمہاری
سننے کے لیے تیار نہیں، سب دور دور ہوں گے اور سب دور بھاگیں گے۔ اب ایسی صورت میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ جان جاؤ کہ جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور اللہ کے احکام کی پابندی کرو، مسلمانوں کے فوائد پر نظر رکھو۔ باقی چیزیں محبت یقیناً اولاد سے اور گھر والوں سے ہوتی ہے، مگر اسلام سے بڑھ کر کے کوئی نہیں۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ قد كانت تحقیق ہے لکم تمہارے لیے اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ فی ابراہیم والذین معہ ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے۔ اذ قالوا لقومہم جب انہوں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے انا براء منکم ہم بری ہیں تجھ سے، بری کی جمع براء یعنی جمع کا صیغہ اس لیے جمع کا لفظ لے آیا ہم بری ہیں، بری کا معنی لا تعلق، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، ہم تم سے لا تعلق ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور اس سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو اس سے بھی ہمارا کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور تم سے بھی ہمارا کوئی کفرنا بکم ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تم کو نہیں مانتے۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا اور ہمارے تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا، محبت نہیں، دوستی نہیں، دشمنی، عداوت اور بغض یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان جاری ہو گیا۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا کر کے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ تم سے پہلے جو نبی ابراہیم علیہ السلام گزرے اور ان پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ قابل نمونہ شخصیات ہیں، ان کو دیکھو کہ وہ لوگ کیسے تھے۔ کافروں سے کھلے عام ان لوگوں نے کہہ دیا تھا ہمارے تمہارے درمیان دوستی ہے، دوستی نہیں ہے، ہم دشمنی ہے، ہم نہ تم کو مانتے ہیں اور نہ تمہارے معبودوں کو مانتے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، اور ہم دشمنی بھی تم سے کرتے ہیں اور بغض بھی رکھتے ہیں، ہم تعلقات قائم نہیں کرنا چاہتے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی رہے۔ ہاں اسلام قبول کرو گے، اللہ کو ایک مانو گے تو ہم دشمنی ختم کر دیں گے، لیکن اگر ایمان نہیں لائے، کفر پر ہو تو ہمارا تمہارا کوئی دوستانہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی جوڑ نہیں، کوئی اتفاق نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی قربت نہیں، کوئی دوستی نہیں، یہ ساری چیزیں ہم ختم کر دیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ان کو دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے اور ان کے ماننے والے لوگ کیسے تھے، کافروں سے کتنی دشمنی تھی، کیونکہ وہ جب اللہ کے دشمن ہیں، اس کی شریعت کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو وہ تمہاری دوستی کے مستحق نہیں، اللہ نے کہہ دیا۔ اس لیے ان کا جو کام ہے وہی کام مسلمانوں تمہارا ہونا چاہیے، تم ان کے طور طریقے اپناؤ، وہ تمہارے لیے ان کاموں میں نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو دیکھو اور ویسے بنو۔ ہاں ایک بات میں ان کی تقلید مت کرنا اور ان کے طریقے پر مت رہنا، وہ کیا بات ہے؟ الا قول ابراہیم لابی سوائے اس بات کے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہی تھی، لا استغفرن لک میں آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا رہوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء اور میں نہیں اختیار رکھتا آپ کے لیے اللہ سے کسی چیز کا، یعنی میں دعا
بار مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے استغفار کیا اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ تمہارے استغفار کے مستحق نہیں ہیں۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کافروں کے لیے استغفار کریں جب معلوم ہو گیا کہ وہ جہنمی ہیں، تو پھر استغفار کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ جب انہیں پتا چل گیا کہ وہ دشمن ہے تو پھر انہوں نے برات کا اظہار کر دیا کہ اب نہیں، اب جو دعا بھی کرنی تھی اب وہ نہیں کریں گے، اب رک گئے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ جو انہوں نے ایک کام کرنے کے لیے کہا تھا اپنے والد کے لیے استغفار کا، اس میں ان کا طریقہ مت اپنانا، کیونکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کے لیے دعا استغفار کرنی چاہی تو منع کر دیا، والدہ کے لیے استغفار کرنا چاہا منع کر دیا، چچا کے لیے استغفار کرنا چاہا منع کر دیا کہ نہیں، جو کفر پر مرا ہے اس کے لیے دعا استغفار نہیں۔ ہاں جب تک کوئی زندہ ہو اس کے ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے اور اسلام لانے کی توفیق عطا کر، لیکن مغفرت کی اور رحمت کی کافروں کے لیے دعا نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ بات تھی کہ میں اپنے کافر باپ کے لیے دعا کروں گا، تو اس میں ان کی اتباع مت کرنا، باقی سارے کام ان کے اعلیٰ درجے کے ہیں اور ان کے سارے کاموں میں تم ان کے پیروکار بنو، اور وہ خود بھی اس کام کو چھوڑ دیے تھے جب انہیں پتا چلا کہ میرا یہ کام غلط ہو رہا ہے اور اللہ نے تنبیہ کی تو فوراً ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو کہا کہ وہ بڑے پرہیزگار، آہوزاری کرنے والے بردبار انسان تھے، تم بھی اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرو اور کافروں مشرک سے قطعاً دوستی مت کرنا، دشمنی اور عداوت ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی جب یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی میں کہہ سکتا ہوں اللہ سے، لیکن قبول کرانا، آپ کے لیے رحمت بھیجوانا یا آپ کو معاف کرانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں ان سے کہہ دی اور ایک دو بار انہوں نے دعا کر دی، مگر ابراہیم علیہ السلام دعا میں کیا کہتے تھے؟ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے اور یہی دعا مومنوں کی ہونی چاہیے۔ توکل اللہ پر ہونا چاہیے، کافروں پر، مشرکوں پر نہیں۔ ان سے کوئی توقع مت رکھو، کسی خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور یہی دعا کرو کہ تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور ہم سارے کاموں میں تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیرے احکام جاننے ہو تب بھی تیری کتاب کی طرف لوٹتے ہیں اور تیرے نبی کی سنت کی طرف لوٹتے ہیں۔ ہمیں کسی بات کی ضرورت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو اس سے مانگتے ہیں۔ اپنے سارے حالات، ساری پریشانیاں، ساری تکلیف میں ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں جانتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد تیرے پاس جانا ہے، کسی اور کے پاس نہیں جانا ہے۔ تو کہا مسلمانوں تم بھی ایسے ہی بنو اور یہی طریقہ اپناؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہوگا۔ کافروں پر بھروسہ کرنے اور ان سے تعلقات بڑھانے اور ان سے دوستی کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے، توحید و سنت پہ قائم اور باقی رکھے اور کفر و شرک سے اور اہل شرک سے ہم لوگوں کو دور رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔